خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا بائبل مقدس میں رسولوں کی موت درج ہے؟ ہر ایک رسول کی موت کیسے واقع ہوئی؟ وہ واحد رسول جس کی موت بائبل مقدس میں درج ہے وہ یعقوب ہے، جس کا ذکر اعمال 12 باب 2 آیت میں ہے۔ ہیرودیس بادشاہ نے یعقوب کو تلوار سے قتل کیا، جس کا اشارہ سر قلم کرنے کی جانب ہو سکتا ہے۔ دوسرے رسولوں کی اموات کے حالات کا پتہ کلیسیا کی روایات سے چلتا ہے، لیکن ہمیں کسی اور ذرائع پر زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ کسی رسول کی موت کے بارے میں عام طور پر کلیسیا کی جس روایت کو سب سے زیادہ قبول کیا جاتا ہے وہ ہے پطرس رسول، جو کہ یوحنا 21 باب 18 آیت میں یسوع کی نبوت کے مطابق روم میں الٹی صلیب پر مصلوب کیا گیا۔ دوسرے رسولوں کی اموات کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور روایات مندرجہ ذیل ہیں۔ متی رسول ایتھوپیا میں شہید ہوا اور اسے تلوار کے وار کے ذریعے قتل کیا گیا۔ یوحنا کو شہادت کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب روم میں ایذا رسانی کی ایک لہر کے دوران اسے ابلتے ہوئے تیل کے ایک بہت بڑے برتن میں ڈال دیا گیا، تاہم وہ معجزانہ طور پر موت سے بچ گیا۔ اس کے بعد یوحنا کو قیدیوں کے جزیرے پتمس کی کانوں میں سزا کے طور پر بھیج دیا گیا۔ پتمس میں ہی اس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی۔ یوحنا رسول کو اس کے بعد آزاد کر دیا گیا اور جدید دور کے علاقے ترکی میں وہ واپس آ گیا۔ وہ ایک بوڑھا شخص ہو کر ایسے واحد رسول کے طور پر ہوا جس کی موت پرسکون تھی۔ یعقوب یسوع کا بھائی، جو کہ 12 رسولوں میں سے ایک نہیں تھا، یروشلم کی کلیسیا کا رہنما تھا۔ جب اس نے مسیح پر اپنے ایمان کا انکار کرنے سے منع کر دیا تو اسے ہیکل کے جنوب مشرقی کنگرے سے تقریباً 100 فٹ نیچے پھینک دیا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گرنے کے باوجود اس کی جان بچ گئی تو اس کے دشمنوں نے اسے ڈنڈے سے مار مار کر مار دیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہی کنگرا تھا جہاں آزمائش کے وقت ابلیس یسوع کو لے کر گیا تھا۔ برتلمائی، جسے نتنیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایشیا میں مشنری تھا۔ اس نے موجودہ دور کے ترکی میں گواہی دی اور آرمینیا میں منادی کرنے کے باعث کوڑے مار مار کر اسے شہید کر دیا گیا۔ اندریاس یونان میں ایکس شکل کی صلیب پر مصلوب کیا گیا۔ جب 7 سپاہیوں نے اندریاس کو بہت بری طرح سے کوڑے مار لیے تو انہوں نے اس کی اذیت کو مزید بڑھانے کے لیے اس کے جسم کو صلیب پر رسیوں کی مدد سے باندھ دیا۔ اس کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ جب اسے صلیب کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو اندریاس نے اسے ان الفاظ میں سلام کیا: میں لمبے عرصے سے اس خوشی بھرے لمحے کا خواہش مند اور امیدوار تھا۔ مسیح کے بدن کے اس پر لٹکنے کے باعث صلیب قابل احترام بن چکی ہے۔ وہ 2 دن تک، جب تک وہ مر نہیں گیا، خود کو اذیت دینے والوں کے سامنے منادی کرتا رہا۔ توما رسول کو انڈیا میں کلیسیا قائم کرنے کے لیے کیے گئے ایک مشنری سفر کے دوران نیزہ گھونپنے سے مار دیا گیا۔ متتیہ یعنی وہ رسول جسے دھوکے باز یہودا اسکریوتی کی جگہ پر کرنے کے لیے چنا گیا، اسے سنسار کرنے کے بعد سر قلم کرنے سے مار دیا گیا۔ پھر سن 67 بعد از مسیح میں بدکار شہنشاہ نیرو کے حکم پر پولس رسول کو روم میں اذیت دی گئی اور پھر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوسرے رسولوں کے بارے میں بھی روایات پائی جاتی ہیں، تاہم ان میں سے کوئی بھی کسی مستند تاریخی اور روایتی ذرائع سے ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بات اتنی اہم نہیں ہے کہ رسولوں کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب اپنے ایمان کے لیے مرنے کو بھی تیار تھے۔ اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو رسول یقیناً اس بات کو جانتے ہوں گے۔ لوگ کسی ایسی بات کے لیے اپنی جان دینے کو کبھی تیار نہیں ہوتے جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ حقیقت کہ تمام رسولوں نے مسیح پر اپنے ایمان کے انکار سے منع کر دیا اور اس کی خاطر ہیبت ناک اموات کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار تھے، اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ وہ واقع ہی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے گواہ تھے۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0333
8020 972 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔